سلطان نور الدین زنگی کے دربار میں ایک ایسا تکلیف دہ واقعہ پیش آیا کہ جس نے پورے شہر کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایک سلطان کا دربار آراستہ تھا کہ 16-17 سال کی ایک حسین و جمیل لڑکی 2 محافظ سپاہیوں کے ساتھ زار و قطار روتی ہوئی داخل ہوئی اور تخت کے قریب پہنچ کر فریاد کرنے لگی، سلطان عادل، مجھے انصاف چاہیے۔ لڑکی کے آنسوؤں اور دردناک لہجے نے سلطان نور الدین زنگی کو مضطرب کر دیا۔ اے قوم کی بیٹی، تیرے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے؟ بیان کر۔ سلطان عادل، میں ظالم کا نام لیتے ہوئے ڈرتی ہوں۔ اچانک لڑکی کے چہرے پر خوف کے سائے لرزنے لگے تھے۔ میرا مجرم آپ کے دربار کا ایک بااثر شخص ہے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ فاتح اعظم سلطان صلاح الدین ایوبی کہیں یہ قربت اور رسائی آپ کے انصاف میں خلل نہ ڈال دے۔ لڑکی کی بے باکانہ گفتگو سن کر دربار میں بیٹھے ہوئے امراء بھی پریشان نظر آنے لگے تھے، کیونکہ آج تک کسی سوالی نے اس طرح سلطان کو مخاطب نہیں کیا تھا۔ درباریوں کا خیال تھا کہ سلطان برہم ہو جائیں گے، لیکن سلطان نور الدین زنگی نے بے مثال ضبط و حمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے لڑکی سے کہا، میرے سردار امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، تمہارا کمزور شخص میرے نزدیک قوی ہے جب تک میں اسے اس کا حق نہ دلا دوں، اور تمہارا قوی آدمی میرے نزدیک کمزور ہے جب تک اس کے ذمے جو حق ہے وہ اس سے نہ لے لوں۔ میں بھی امیر المومنین کے اس قول مبارک پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر اللہ نے مجھے توفیق بخشی تو میں تمہیں تمہارا حق دلا کر رہوں گا، چاہے وہ دعویٰ میرے کسی قریب عزیز ترین کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ جب لڑکی کو پوری طرح اطمینان ہو گیا تو وہ درباری امراء کی قطار کی طرف بڑھی۔ تھوڑی دیر کے لیے ہر امیر کو اپنے دل کی دھڑکنیں رکتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ لڑکی چند قدم آگے بڑھ کر سلطان کے سپہ سالار نجم الدین ایوب کے سامنے ٹھہر گئی۔ پورے دربار پر سناٹا چھا گیا اور نجم الدین ایوب کی حالت غیر ہونے لگی۔ اسے سکتہ ہو گیا تھا۔ سالار نجم الدین ایوب کے بیٹے یوسف نے میرے ساتھ ایسی شرمناک زیادتی کی ہے جسے بیان کرنے کا مجھ میں حوصلہ نہیں ہے، یہ کہہ کر لڑکی نے اپنا منہ چھپا لیا اور سسک سسک کر رونے لگی۔ لڑکی کے اس انکشاف نے اہل دربار پر سکتہ طاری کر دیا تھا، اور نجم الدین ایوب کو تو یوں محسوس ہوا جیسے ارض شام شدید زلزلے کی لپیٹ میں آ گئی۔ شہر کی تمام عمارتیں اور گھر اس زلزلے سے محفوظ ہیں، لیکن اس کا اپنا وجود ہزاروں من مٹی کے نیچے دفن ہو چکا ہے۔ یہی حال اسد الدین شیر کو کا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے چند لمحوں کے لیے گہری تاریکی چھا گئی تھی۔ دونوں بھائی وحشت زدہ انداز میں اس حسین و جمیل لڑکی کی طرف دیکھ رہے تھے جو یوسف صلاح الدین کی بے راہ روی پر سلطان نور الدین محمود زنگی سے سردربار انصاف مانگنے آئی تھی۔ نجم الدین ایوب نے پہلے سلطان کی طرف اور پھر امرائے دربار کی جانب دیکھا۔ جان باز پرسالار کو یوں محسوس ہوا کہ ہر آنکھ میں اس کے لیے لعنت و ملامت کا گہرا رنگ جھلک رہا ہے۔ ابھی نجم الدین ایوب ذہنی اور قلبی اذیت میں مبتلا تھا کہ سلطان نور الدین زنگی کی پرجلال آواز دربار میں گونجی، نجم الدین، تم نے سن لی اس غمزدہ لڑکی کی فریاد؟ نجم الدین، تم نے سن لی اس غمزدہ لڑکی کی فریاد؟ نجم الدین ایوب اپنی نشست پر کھڑا ہوا۔ ایک ایک حرف سن لیا سلطان عادل۔ شدت غم سے نجم الدین ایوب کی آواز لرز رہی تھی۔ یوسف کہاں ہے؟ سلطان نور الدین زنگی کے لہجے سے غیظ و جلال جھلک رہا تھا۔ وہ کل رات سے شدید بخار میں مبتلا ہے، اس لیے دربار میں حاضر نہ ہو سکا۔ اگرچہ نجم الدین ایوب ایک جانباز سالار تھا اور میدان جنگ میں ہمیشہ سربکف رہتا تھا، لیکن بیٹے کے اس ممکنہ جرم نے فولاد کے اعصاب رکھنے والے اس سپاہی کے جسم اور زبان میں ارتعاش پیدا کر دیا تھا۔ تم خود ہی اس تک ہمارا حکم پہنچاؤ کہ کل وہ بہر صورت اور بار میں حاضر ہو۔ سلطان نور الدین زنگی کے غیظ و جلال میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ اس سلسلے میں کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔
چاہے اس کی جان پر ہی کیوں نہ بنی ہو۔ یہ کہتے ہوئے سلطان نور الدین زنگی اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کے ساتھ ہی تمام حاضرین دربار بھی کھڑے ہو گئے۔ وہ غمزدہ لڑکی جس کا نام شماریہ تھا تیز تیز قدموں سے سلطان نور الدین زنگی کے قریب پہنچی اور گریہ زاری کرنے لگی۔ سلطان عادل، میں بھرے دربار میں اپنی روادار غم بیان نہیں کر سکوں گی۔ لڑکی ہمیں بھی اس بات سے شرم آتی ہے کہ دختر قوم نامحرموں کے سامنے اپنی داستان علم بیان کرے۔ شماریہ سے خطاب کرتے وقت سلطان نور الدین زنگی کے لہجے سے اداسی جھلکنے لگی۔ ہم تمہیں خلوت فراہم کریں گے کہ تم اپنے دل کی بات کہہ سکو اور عدالت کے تقاضے پورے ہو سکیں۔ اس کے ساتھ ہی دربار برخاست ہو گیا۔ وہ رات نجم الدین ایوب کے گھرانے پر بہت باری تھی۔ زبیدہ کا روتے روتے برا حال ہو گیا تھا۔ نجم الدین ایوب اور اسدالدین شیر کو بخار میں مبتلا یوسف پر برس رہے تھے۔ ہم نے اپنی عزت و آبرو، جاہ و حشمت کی جس عمارت کو برسوں انتھک محنت کے بعد تعمیر کیا تھا تو انہیں ایک لمحے میں ڈھا دیا۔ بخار کی شدت سے یوسف صلاح الدین کا چہرہ تپ رہا تھا، پھر بھی اس نے قوت ارادی کو بروئے کار لا کر سنبھلنے کی کوشش کی اور ادب کے اس روایتی لہجے میں باپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بابا محترم، میں بے قصور ہوں۔ میں نے ہر قدم پر اس بات کا خیال رکھا کہ میری کسی لغزش سے باپ کی دادا کی عزت و توقیر میں کوئی کمی نہ آئے۔ پھر اس لڑکی نے اپنی شرم و حیا کو بالائے طاق رکھ کر تجھ پر الزام تراشی کیوں کی؟ نجم الدین ایوب کے لہجے سے شدید غصہ جھلک رہا تھا۔ میں نہیں جانتا اس عورت کو مجھ سے یہ شکایت کیوں پیدا ہوئی۔ یوسف صلاح الدین نے نہایت معصومانہ لہجے میں کہا، اگر تجھ پر یہ جرم ثابت ہو گیا تو پھر ہمارے عہدہ و منصب کا کیا ہوگا؟ نہیں بھی ذلت و ندامت کے ساتھ معزول کیا جا سکتا ہے۔ اسدالدین شیر کو کا لہجہ بخت غضبناک تھا، گرچہ وہ اپنے اس بھتیجے سے بے پناہ محبت کرتا تھا، لیکن اس سنگین صورتحال میں وہ بھی ہراساں نظر آ رہا تھا۔ صلاح الدین نے اپنی فطرت کے مطابق انتہائی ضبط و قتل کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، محترم، ایک شخص کے گناہ کا بوجھ دوسرے کے کاندھے پر ہرگز نہیں ہوگا۔ یوسف نے قرآن کریم کی ایک آیت مقدسہ کا حوالہ پیش کیا، اگر میرا گناہ ہے تو اس کا بوجھ بھی میں خود اٹھاؤں گا۔ نجم الدین اور اسدالدین شیر کو جو عجیب اذیت و کشمکش میں مبتلا تھے، جب وہ یوسف کی استقامت دیکھتے تو انہیں یقین سا ہونے لگتا کہ ان کا بیٹا بے گناہ ہے، مگر جب انہیں اس غمزدہ لڑکی کی گریہ زاری اور بے قراری یاد آتی تو یوسف گناہ گار نظر آنے لگتا۔ بڑے سنگین و اذیت ناک لمحات تھے جس سے شامی افواج کا سپہ سالار اور اس کے اہل خانہ بری طرح متاثر تھے۔ دوسری طرف سلطان نور الدین محمود زنگی نے اپنے محل کے ایک مخصوص کمرے میں قاضی ابن ارسون اور اس لڑکی شاریہ کو طلب کر لیا جو یوسف کے خلاف مدعی تھی۔ لڑکی اس وقت دربار شام میں نہیں، ایک ایسے خفیہ کمرے میں ہو جہاں میرے اور قاضی صاحب کے سوا کوئی تیسرا فرد موجود نہیں۔ سلطان نور الدین زنگی نے نہایت نرم لہجے میں شاریہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اب تم بے جھجک ہو کر اپنی روادار غم پوری تفصیل کے ساتھ سنا سکتی ہو۔ شماریہ نے انتہائی رقت امیز لہجے میں کہنا شروع کیا، سلطان عادل، مجھے یوسف کی شہد سواری بہت پسند تھی۔ میں نے اسے کئی بار آپ کے ساتھ چوگان کھیلتے دیکھا، پھر رفتہ رفتہ میری پسندیدگی بڑھتی چلی گئی۔ یہ کہتے کہتے شاریہ کے چہرے پر شرم و حیا کا ہلکا سا رنگ بھر آیا۔ اس نے سر جھکا لیا۔ آخر میں ایک دن یوسف کی محبت میں گرفتار ہو گئی اور اس کے سامنے اپنی محبت کا اظہار بھی کر دیا۔ یوسف نے بھی بھرپور انداز میں میری محبت کی پذیرائی کی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ ایک لائق شاہ سوار کی طرح قابل اعتبار نوجوان بھی ہوگا۔ یہ کہہ کر شماریہ نے سر اٹھایا اور سلطان نور الدین محمود زنگی کی طرف ہاتھ کے اشارے سے کہا، اور اس اعتبار کی وجہ آپ تھے سلطان عادل۔ ہم والی شام نے چونک کر کہا، وہ کس طرح؟ اس بات کی وضاحت کرو۔ اس لیے یوسف صلاح الدین آپ کا مصاحب خاص ہے۔ شماریہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔
مگر اس کے لیے لہجے سے بہت زیادہ اعتماد جھلک رہا تھا۔ شماریہ نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اور سلطان عادل ایک بے اعتبار شخص کو اپنا مصاحب خاص نہیں بنا سکتے۔ شماریہ کے لیے میں اس قدر بے ساختگی تھی کہ سلطان نور الدین محمود بھی اس کی بات سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ لڑکی، اس حسن زن کے لیے ہم تیرے شکر گزار ہیں۔ قاضی ابن عرسون بار بار اپنی کرسی پر پہلو بدل رہے تھے۔ وہ اس واقعے کا انجام جاننے کے لیے مضطرب تھے، کیونکہ معاملہ ان کے شاگرد خاص یوسف صلاح الدین کا تھا، مگر یہ حوالہ بھی غیر معتبر ٹھہرا۔ یکا یک شماریہ کے بہتے ہوئے آنسوں میں تیزی آ گئی تھی۔ یوسف نے مجھے دھوکہ دیا، کچھ دن شادی کرنے کے قریب میں مبتلا کر رکھا، اور پھر ایک روز ٹھکرا دیا، اپنے تمام وعدوں سے منحرف ہو گیا۔ وہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے اور یوسف کے خیالات ہم آہنگی نہ ہو۔ قاضی ابن عرسون نے شاریہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اس صورت میں عورت و مرد کا الگ ہو جانا ہی مناسب ہے، تاکہ شادی کے بعد ازدواجی زندگی ایک عذاب نہ بن جائے۔ شماریہ زور و قطار رونے لگی۔ مجھے یوسف کی بے وفائی کا گلہ نہیں، مگر اس نے میرے ساتھ جو ناروا سلوک کیا، اس کا ازالہ کون کرے گا؟ اس نے میری شدید محبت اور سادگی سے یہاں تک فائدہ اٹھایا کہ مجھے گناہگار بنا ڈالا، اور میرے چہرے پر کبھی نہ مٹنے والی سیاہی مل دی۔ سلطان نور الدین زنگی نے اس انکشاف پر کسی خاص رد عمل کا اظہار نہیں کیا، کیونکہ وہ پہلے ہی لڑکی کی روادار حاضرین دربار کے سامنے سن چکے تھے، مگر قاضی ابن عرسون کے لیے یہ بات ناقابل یقین تھی۔ اس لیے وہ جوش اضطراب میں اٹھ کھڑے ہوئے اور شماریہ کو مخاطب کر کے کہنے لگے، یوسف ایسا نہیں کر سکتا، میں اسے خوب جانتا ہوں۔ وہ ایک خاص کردار نوجوان ہے، انتہائی پاک باز اور سنجیدہ۔ میں اس سے کسی ایسی شرمناک فعل کی توقع نہیں رکھتا۔ قاضی ابن عرسون کا بیان سن کر سلطان نور الدین زنگی نے مخالفت کی۔ قاضی صاحب، آپ کا تراسل انصاف کے تقاضوں کی مخالفت کر رہا ہے۔ آپ اس وقت اپنے جذبات کی گرفت میں ہیں۔ اس لڑکی کے یوسف صلاح الدین آپ کا شاگرد ہے۔ سلطان عادل، میں اپنے اس اضطرابی عمل پر نادم ہوں۔ بے شک میں یوسف کے معاملے میں بہت زیادہ جذباتی ہو گیا تھا۔ یہ کہہ کر قاضی ابن عرسون دوبارہ اپنی نشست پر بیٹھ گئے۔ پھر بعض عمرہ آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے۔ یوسف مجرم ہے، مگر اس لیے مطمئن ہے کہ باپ اور چادر بار سلطانی میں رسائی رکھتے ہیں، وہ اسے سلطان کے عتاب اور عدالت سے بچا لیں گے۔ ابھی یہ قیاس آرائیاں جاری تھی کہ عدالت عالیہ کے ایک کارکن نے کھڑے ہو کر بآواز بلند یوسف صلاح الدین کے خلاف فرد جرم پڑھ کر سنائی۔ پھر قاضی ابن عرسون اپنے شاگرد سے مخاطب ہوئے، یوسف، تم اس سلسلے میں اپنی صفائی پیش کرنے کا پورا اختیار رکھتے ہو۔ استاد محترم، جب میں مدعا سے واقف ہی نہیں تو پھر مجھ سے یہ گناہ کس طرح سرزد ہو سکتا ہے؟ بخار کی شدت کے سبب یوسف کے جسم میں بھی ہلکی سی لرز رہی تھی، اور زبان بھی۔ حاضرین دربار کی اکثریت نے یوسف کی یہ کیفیت دیکھ کر اندازہ کر لیا کہ وہ بے قصور نہیں ہے، اور اس سے یہ جرم سرزد ہو چکا ہے۔ سلطان نور الدین زنگی نے یوسف صلاح الدین کی اس کیفیت کو سرسری انداز میں دیکھا، اور پھر تخت کے بائیں جانب کھڑے درباری محافظ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مدعا کو عدالت کے روبرو پیش کیا جائے۔ تھوڑی ہی دیر میں دو محافظ سپاہی شماریہ کو لیے ہوئے دربار میں داخل ہوئے۔ شماریہ اس وقت ایک سفید چادر میں اس طرح لپٹی ہوئی تھی کہ حاضرین دربار کو صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ شماریہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی تخت کے قریب آئی اور سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ لڑکی، آج تمہارے دعوے اور یوسف کے بیان میں ذرا برابر بھی مطابقت نہیں۔ یکا یک درباری سلطانی میں قاضی ابن عرسون کی باوقار آواز گونجی، وہ تمہیں جانتا تک نہیں، پھر اس سنگین جرم کا
مرتکب کس طرح ہو سکتا ہے؟ قاضی ابن ارسطو کی آواز سن کر شماریہ نے چادر میں لپٹا ہوا اپنا چہرہ بے نقاب کر دیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے مگر نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ یوسف صلاح الدین نے بڑی بے نیازی کے ساتھ شماریہ کے دلکش چہرے پر ایک اچٹتی ہوئی نظر ڈالی اور بڑے پراعتماد لہجے میں سلطان نور الدین زنگی سے مخاطب ہوا۔ سلطان عادل، میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ یقیناً میں اس نامحرم لڑکی کو پہلی بار دیکھنے کا گنہگار ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں، باقی سب بہتان ہے۔ اگرچہ بخار کی شدت کے باعث یوسف صلاح الدین کی زبان لرز رہی تھی، سلطان کا دربار امراء اور دیگر سرکاری ملازمین سے بھرا ہوا تھا۔ نجم الدین ایوب، اسد الدین شیر اپنی نشستوں پر تھے، چہرے پر آنے والی رسوائی کے خوف سے دھواں ہو رہے تھے۔ سلطان نور الدین زنگی اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ جلوہ فروز تھے۔ تخت کے بائیں جانب قاضی ابن ارسطو کی نشست تھی۔ اگرچہ بخار کی شدت سے اس کا چہرہ تمتما رہا تھا لیکن گھبراہٹ اور پریشانی کے آثار دور دور تک نہ تھے۔ حاضرین دربار کو حیرت تھی کہ ایسی سازگار فضا میں یوسف غیر معمولی حد تک پرسکون نظر آ رہا تھا۔ بعض امراء آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے، یوسف مجرم ہے مگر اس لیے مطمئن ہے کہ باپ اور چاچا دربار سلطانی میں رسائی رکھتے ہیں، وہ اسے سلطان کے عتاب اور عدالت سے بچا لیں گے۔ ابھی یہ قیاس آرائیاں جاری تھی کہ عدالت عالیہ کے ایک کارکن نے کھڑے ہو کر یہ آواز بلند کی۔ یوسف صلاح الدین کے فرد جرم پڑھ کر سنائی۔ پھر قاضی ابن ارسطو نے اپنے شاگرد سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، یوسف، تم اس سلسلے میں اپنی صفائی پیش کرنے کا پورا اختیار رکھتے ہو۔ استاد محترم، جب میں مدعا سے واقف ہی نہیں تو پھر مجھ سے یہ گناہ کس طرح سرزد ہو سکتا ہے؟ بخار کی شدت کے سبب یوسف کے جسم میں ہلکی سی لرز رہی تھی اور زبان بھی۔ حاضرین دربار کی اکثریت نے یوسف کی یہ کیفیت دیکھ کر اندازہ کر لیا کہ وہ بے قصور نہیں اور اس سے یہ جرم سرزد ہو چکا ہے۔ سلطان نور الدین زنگی نے یوسف صلاح الدین کی اس کیفیت کو سرسری انداز میں دیکھا اور پھر تخت کے بائیں جانب کھڑے درباری محافظ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مدعا کو عدالت کے روبرو پیش کیا جائے۔ تھوڑی ہی دیر میں دو محافظ سپاہی شماریہ کو لیے ہوئے دربار میں داخل ہوئے۔ شماریہ اس وقت ایک سفید چادر میں اس طرح لپٹی ہوئی تھی کہ حاضرین دربار کو صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ شماریہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی تخت کے قریب آئی اور سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ لڑکی، آج تمہارے دعوے اور یوسف کے بیان میں ذرا برابر بھی مطابقت نہیں۔ یکا یک دربار سلطانی میں قاضی ابن ارسطو کی باوقار آواز گونجی، وہ تمہیں جانتا تک نہیں، پھر اس سنگین جرم کا مرتکب کس طرح ہو سکتا ہے؟ قاضی ابن ارسطو کی آواز سن کر شماریہ نے چادر میں لپٹا ہوا اپنا چہرہ بے نقاب کر دیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے مگر نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ یوسف صلاح الدین نے بڑی بے نیازی کے ساتھ شماریہ کے دلکش چہرے پر ایک اچٹتی ہوئی نظر ڈالی اور بڑے پراعتماد لہجے میں سلطان نور الدین زنگی سے مخاطب ہوا۔ سلطان عادل، میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ یقیناً میں اس نامحرم لڑکی کو پہلی بار دیکھنے کا گنہگار ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں، باقی سب بہتان ہے۔ اگرچہ بخار کی شدت کے بعد یوسف صلاح الدین کی آواز میں ہلکا سا ارتعاش تھا لیکن چہرے پر معصومیت ظاہر ہو رہی تھی۔ دربار پر سناٹا طاری تھا۔ یوسف صلاح الدین کے بیان نے اس امراء کو بھی حیرت زدہ کر دیا تھا جو کچھ دیر پہلے سرگوشیوں میں نجم الدین ایوب کے بیٹے کے جرم پر قیاس آرائیاں کر رہے تھے۔ پھر اس مقدمے کا فیصلہ کس طرح ہوگا جب مدعا اصرار کر رہی ہے اور مدعا علیہ مسلسل